اقبال یوسف لاہوری صاحب، دیکھیں جی، قداور شخصیت کی شہادت اور دین اسلام میں کتنا نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے قداور لوگوں کو کھو دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت قداور شخصیت تھی آیت اللہ علی خامنئی، آبائے مصطفیٰ، ان کے بیٹے بھی، شاید بیٹا بھی کہتے ہیں ان کو، یہ جس طرح ہے، تو یہ بڑا ایک ثانیہ ہے اور یہ اس خلا کو تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن یہ سلسلہ ہے، آنا ہے تو جانا بھی ہے۔ تو یہ تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اور جس طرح اس یعنی خرافات کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دین کو پھیلایا اور شروع کیا تو جو مشکلات آئیں، دور جہالت تھا، وہ بھی ایک دور تھا۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، انبیاء علیہ السلام تقریباً 1,24,000 دنیا میں آئے، اس پیغام کو لے کے آئے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے۔ جن لوگوں نے بات مانی وہ قبیلے، وہ قومیں کامیاب ہوئیں، اور جنہوں نے بات نہیں مانی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بہت طاقتور، بڑی عمروں والے بہت تھے۔ آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ امت کے لیے ایک پیغام لے کر آئے، اور ایسا پیغام لے کے آئے کہ اس دنیا کے اندر جہاں جہالت تھی، اندھیرے تھے، جہاں پر جو ہے بالکل ذرا ذرا بات پہ لڑتے تھے، بچوں کو زینت درگور کرتے تھے۔ ایک عرب کا عجب ایک معاملہ تھا، 3 قبیلے جو تھے اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے جب آپ نے 13 سال وہاں محنت کی مکی، تو اس کے بعد کے اندر جو ہے دین پھیلا، لیکن انہوں نے ہی پھر دشمنی کی، اور آپ کو جب وہاں سے جانے کے لیے کہا اور آپ جب گئے تو واقعہ موجود ہے، اور قرآن میں ماشاءاللہ ہم سنتے بھی ہیں کہ آج اپنا اللہ کی طرف سے جبریل امین آئے اور کہا کہ اگر آپ کہیں اللہ کے محبوب کہ ہم ان کو ملا دیں پہاڑوں کو، ان کو کچل دیں، آپ نے کہا نہیں، آپ نے ہجرت کی اور آپ چلے گئے مدنی دور میں، مدینہ گئے، اور آپ نے پھر وہاں سے جب دوبارہ آئے تو وہی جہالت والا دور ختم ہو چکا تھا اور دین پھیل چکا تھا، اور دین ہم تک پہنچا، اور الحمدللہ آج ہم سب ہیں۔ لیکن وہ ہمیں وہ ایمان کی حرارت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے۔ اس طرح کے جو ہمارے دین پھیلانے والے جو لوگ تھے وہ اب جو ہے بالکل دنیا جا چکے ہیں۔ اب جو نسل چل رہی ہے، لہٰذا ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اس خطے میں جو اس وقت میں حالات ہیں، ہمارے خلیج کے جو خلیجی ریاستوں کے حالات ہیں، جنہوں نے غلام بن کر جو ہے 70 کی دہائی میں دیکھ لیں بھٹو تھے، انہوں نے کہا جی بھوکے رہیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن ہم ایٹمی پاور بنیں گے۔ آج اس بھٹو کی، جسے میں سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے بالکل جو ہے وہ آج ریاست کے اندر درست ہوا، اور آج ہم نے لوگوں نے کہا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا بھاری بجٹ آپ خرچ کرتے ہیں، لوگوں نے کہا، ہم نے بھی سنا، بہرحال دیکھے 2 ادوار دیکھے، ایک دور دیکھا تو آج جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا کہ ایٹمی پاور ہے، اور آپ پورے خلیجی ریاستوں کی 57 ممالک کی نگاہ پاکستان کی طرف ہے، اور پاکستان کی طرف ہے، اور اب چاہیے آصف منیر صاحب کو بھی کہ بھائی وہ بھی ان کو کہیں ویلکم کریں، اور ہمیں انشاءاللہ اب یہ بالکل جو ہے وہ خطہ مل رہا ہے۔ جب ہم نے آج 20-25 سال 30 سال پہلے دیکھا کہ دبئی بنے گا پاکستان، سنگاپور بنے گا پاکستان، تو ہم سنتے تھے، روشنیوں کا شہر تھا، بہرحال حکومتیں آتی رہیں، جس طرح بھی ہوا جو ہمارے ساتھ تھا سلسلہ چلتا ہے۔ ہم سیاست کو ایک طرف رکھ کے اسلام کی بات کریں، متحد ہو جائیں ہم سارے، اور اس وقت میں سب کی نگاہ ہماری طرف ہے۔ آج آپ دیکھیں خلیج میں ہوا تو اس سے پہلے انہوں نے عراق کو ٹارگٹ کیا، اسی امریکہ نے جس کو انہوں نے اپنا وہ سمجھا، انہوں نے کہا، اور آج وہ جو ہے اس کو ایران سے لڑوا کے تباہ کیا۔ اس کے بعد یہ لبنان، قطر اور یہ تمام چیزوں وہ انہوں نے اپنے اڈے انہوں نے دیے، اور یہ سوتے رہے، محلات تعمیر کرتے رہے، سونے کی سڑکیں اور چاندی کی اور جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا، لیکن آج ان کا حال کیا ہے؟ بالکل ان کا ایئرپورٹ بند ہے دبئی کا، اور بالکل ایک ہب ہے دنیا کے اندر، اور ان کی بالکل سڑکیں ویران ہیں، وہاں کاروباری جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی بند ہوئی ہوئی ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ اس وقت ہمارے لوگوں کا ویژن تھا، آج سے 50 سال پہلے انہوں نے شاید یہ وقت دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے گھاس کھانا پسند کی تھی اور کہا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت بنیں گے، اور آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور ہمارے جو راستے ہیں، جو سرحدیں ہیں، وہ بھی سر محفوظ ہیں، اور ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں اس میں کئی دنیا کے ممالک کے جو جہاز ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہی ہیں۔ خلیج کے تمام خلیج کے ایمریٹس ایئر لائن، سعودی ایئر لائن اور تمام جتنی ایئر لائن ہیں، ان کے تمام کے پورے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ہمارے لنگر انداز اس وقت میں جہاز، انہوں نے کہا کہ ہمارے سیف رہیں گے، سیف کنٹری ہے، سیف کنٹری میں آ گئے تو اب ان کو ویلکم کریں۔ جتنے بھی تاجر، آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ میرا چونکہ 20-22 سال سے مقام ہے، تو
لوگوں نے یو کے سے تقریباً 9 لاکھ سے اوپر لوگوں نے تاجر جو تھے انہوں نے یہاں پہ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اقبال صاحب میں چاہوں گا کہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے اس کو بڑا غور و فکر سے سننا ہے کہ پاکستان کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے. اقبال صاحب میں چاہوں گا وہیں سے آپ کنٹینیو کریں. آپ نے چھوڑا تھا کہ یو کے سے 9 لاکھ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور پاکستان الحمدللہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں بڑا سیف ملک ہے. جی دیکھیں جی, اس طرح ہے کہ اس وقت میں سارا سمجھیا تو کہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے ڈیپینڈ کیا کسی کی غلامی, یعنی کہ امریکہ سے کہا کہ بھئی ہماری مدد کرو, خود آرام سے سوتے رہے اور اسی خواب و خجل میں جس طرح جو ہے مطلب انہوں نے گزارا, اس کا نقصان اور تمام چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے دفاع محنت کی, بھوک کاٹی, اور جو ہم نے جس طرح حالات دیکھے پاکستان میں کیا ہے, کاروبار نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, سب چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے مانا, لیکن بھٹو صاحب جو کر گئے وہ واقعی کر گئے کہ آج پورا علم جو ہے ہمارا پوری دنیا میں 57 اسٹیٹ ہیں, ان میں ہمارا کھڑا ہے اور آج سب کی نگاہ ہماری طرف ہے. تو میرا کہنا ہے, آپ کی بات کو میں کہوں گا کہ لوگوں نے یو کے سے 9 لاکھ سے اوپر لوگوں نے, اور یورپ سے تقریباً اٹلی, بیلجیم اور تک 2 لاکھ 2.5 لاکھ, میں نے ہسٹری پڑھی پوری تو پورا پتہ چلا کہ لوگوں نے وہاں پہ کیا. پھر ہمارے قریب کے ملک ہیں ایران, پاکستان, بنگلہ دیش اور سب کی, اور ہمارے تمام جو انویسٹر ہیں, اور دنیا کا ہب تھا وہ, جتنے سی او جو میٹنگیں کرتے تھے پوری دنیا کی, اسے کہتے تھے منی ورلڈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے کیا ہوا کہ آج ان کے پاس وہ پاور نہیں تھا, تو پاور نہیں تھا, اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. آج ان کی ایئرپورٹ بند ہیں اور جناب سب کچھ بند ہے. یہی ایئرپورٹ, دبئی ایئرپورٹ, اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے جناب کہ جس میں بتاتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر ایک لینڈ کر رہا ہوتا ہے جہاز اور ایک آ رہا ہوتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے, اتنا بڑا مصروف ایئرپورٹ ہے. لیکن وہ کیا ہوا کہ آج اس کی معیشتیں ادھر بیٹھ گئی, تو لوگوں کروڑوں ڈالر کا سب آپ اندازہ کر نہیں سکتے, اتنے بلینئر وہ بیٹھے ہیں. ہمارے تمام جتنے جو لوگ ہیں ان کے بچے وہاں ہیں, صبح جاتے ہیں شام کو کراچی میں ہوتے ہیں, پاکستان میں ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور جس طرح 70 کی دہائی کے اندر بھٹو صاحب جو ہے کھڑے تھے, تو آج عمران خان بھی کھڑا ہے, اور آج دنیا کے 14 جو ہے اپنے کرکٹر جو کپتان رہے ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ بھائی اس کو ریلیز دو. ایک لیجنڈ ہے, ہسٹری ہے اس کے پاس ماشاءاللہ, ایک شفاف اس نے اپنے کردار میں 3.5 سے 4 سال کی جو حکومت چلی اس میں ریلیف دیا ہے. یعنی کہ 17 ارب یہ اپنا US ڈالر کے ہمارے ریزرو تھے اسٹیٹ بینک کے پاس جب انہوں نے چھوڑے تھے. کسی گورنمنٹ نے آج تک چھوڑے نہیں ریزرو, انہوں نے چھوڑے. بجلی میں تمام میں انہوں نے رعایت دی, سب کچھ کیا. ایک ایسا لیڈر جس کو آج لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کہی بات صحیح ہے, سب ثابت ہو رہا ہے. تو آپ لائے انہیں لائے, اسٹیٹ کو مضبوط کریں. اور چونکہ ہم افطار قریب آتا جا رہا ہے, ہم اختتام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, اور اقبال یوسف ناگوری صاحب سے میسج بھی لیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی, بالکل طے ہے کہ قیامت آنی ہے, صحیح, اور ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں. ہر شب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری شاید زندگی بڑھ رہی ہے لیکن ہم پیچھے جا رہے ہیں, اور وہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کل کا جو آپ اسے فرعون کو, اسرائیل ناجائز اولاد ہے امریکہ کی, اور وہ بڑے اپنے دھاڑے مارتا تھا, اور ہم نے بھی 71 میں اور 65 میں انتظار کیا کہ بیڑے آ رہے ہیں. انہوں نے اس طرح ہی اپنا مسلمانوں کو 3 جو طاقتیں زن زر زمین سے انہوں نے لوٹا ہے, اور انہیں کے تختے پلٹے ہیں. اور یہ ہماری ہسٹری رہی ہے کہ مسلمان کی ہسٹری ہے کہ اس کی حکومت مسلمان ہی گراتا ہے, کوئی باہر سے آ کے وہی نہیں گراتا. وہی لوگ بکتے ہیں, وہی ان کے طے شدہ ہوتے ہیں. تو ان کو سب کو جتنے پارلیمنٹین حکومتی سطح پہ اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں کان کھول کے کہ آپ کو نہ امریکہ سپورٹ کرے گا نہ کوئی کرے گا. آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ نے جو خون 74 سالوں میں 78 سالوں میں جو ملک کا چوسا ہے, جو کچھ کیا اور کر رہے ہیں, آپ آج بھی توبہ کر لیں. میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے توبہ کا راستہ ہے کہ ہم آج بھی کر لیں. آج دیکھیں کیا پھر ہونے دیا. لیکن ہماری اسٹریٹجی پاکستان کی رہی کہ یہ ترقی کرتا رہا اس شعبے میں کہ وہ اپنے یعنی پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم نے دفاع کو ترجیح دی, اور آج ہمارے کام آ رہی ہے. دیوار تمام نقشے تھے, آج وہ فلاپ ہو گئے. تو آج ہمیں ڈرنا چاہیے, خوف کھانا چاہیے. ماہ رمضان ہے کہ ہم نے ہی مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے.
حق و عدل، جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا پھر وہاں تباہی ہوتی ہے. تو یہ انصاف کریں اور سب جو ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. اور یہ سیاست، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ شعبے ہیں، چلتے ہیں، لیکن باقی ایمان اپنی جگہ ہے، عبادت اپنی جگہ ہے. بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات کی ہے اقبال صاحب نے.